سورۃ القصص کی آیت نمبر 51 کا تلاوت کی گئی ہے۔ گزشتہ درس میں خواہش نفس پر عمل کرنا، اس کو صریح گمراہی سے تعبیر فرمایا تھا۔ آج کے درس میں جو آیات پڑھی گئی ہیں ان میں پہلا مضمون یہ بیان ہوا ہے کہ اللہ کی مشیت اور مرضی یہ ہے کہ لوگوں کے لیے ہدایت کا سامان ہوتا رہے، اور اسی سلسلے کا حصہ ہے قرآن کریم کا نزول۔ دوسرے مضمون میں چند چیزیں بیان ہوئی ہیں۔ وہ لوگ جن پر اللہ کی طرف سے خاص رحمت، خاص فضل والا معاملہ ہوتا ہے، قرآن نے ان کی صفات بیان کی ہے۔ پہلی صفت یہ ہے کہ وہ صبر کرتے ہیں، اللہ کی طرف سے ان کے لیے بہترین اجر کا وعدہ ہے۔ دوسری صفت یہ ہے کہ اگر ان سے غلطی ہو جائے نہ کر بیٹھے، اس کے بعد نیکی ضرور کریں۔ تیسری صفت ان کی یہ ہے کہ اللہ جب ان کو مالی طور پر فراوانی دے دیتا ہے، اس مال میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ چوتھی صفت ان کی یہ ہے کہ وہ فضول لایانی امور میں نہیں الجھتے، جو حلا کے ساتھ بحث الباحثہ، لڑنا جھگڑنا، ان کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ کسی کو سمجھا کر تھک جائے اور وہ ان کی بات سمجھنے کے لیے تیار نہ ہو تو ایسے جاہلوں سے وہ کنارہ اختیار کر لیتے ہیں، جب اپنی الگ زندگی گزارتے ہیں اور ان کو سلام میں مبارکت کر لیتے ہیں، السلام علیکم، کہ اب ان کے ساتھ ہمارا کوئی لین دین نہیں ہے، ہم ان کے معاملات میں بحث میں نہیں پڑیں گے، بالکل الگ رخ پر جا رہے ہیں اور جو بھلا والا طریقہ نہیں کرتے۔ اب حضرت الفاظ کا ترجمہ دیکھ لیں۔ تحقیق کے در پہ ہم نے ان کے لیے اتارا قرآن کو، قول سے مراد قرآن ہے، لعلہم یتذکرون، تاکہ یہ نصیحت حاصل کریں۔ اللہ کی وہ مرضی مشیت یہ ہے کہ لوگ ہدایت پر رہیں۔ اب وہ لوگ جو اہل کتاب تھے، تصریح میں لکھا ہے کہ یہ آیات اس وقت نازل ہوئی جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حبشہ سے 40 کے قریب عیسائی تشریف لائے، تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خیبر میں اس وقت جہاد میں مشغول تھے۔ جب وہ آئے تو انہوں نے آتے ساتھ ہی جہاد میں حصہ لینا شروع کر دیا۔ اس میں کچھ لوگ زخمی ہوئے، لیکن ان میں سے کوئی شہید نہیں ہوا۔ ان کے زخمی تھے، بعد میں مسلمانوں سے ملے، ایمان لائے، کلمہ پڑھا، تو انہوں نے دیکھا کہ صحابہ کی حالت مالی طور پر بہت کمزور ہے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، ہم ایمان تو لے آئے ہیں، اللہ نے ہمیں بہت مال دیا ہے، مالی طور پر ہم بہت مضبوط لوگ ہیں، تو ہمارا دل یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنا مال صحابہ پر خرچ کریں۔ قرآن نے ان کی تعریف کی ہے کہ اللہ نے ان کو جو دیا ہے اس میں تو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ میں کہ الذین آتیناہم الکتاب من قبلہ، اور وہ لوگ جن کو اس سے پہلے کتاب دی، ہم بہ یؤمنون، وہ قرآن پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ اب اہل کتاب اگر قرآن پر ایمان لے آئے تو ان کے لیے دوہرا جائے۔ بیچ میں 3 بندے ایسے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے عمل پر دوہرا اجر دیا جاتا ہے۔ ویسے تو ہر بندے کو ایک نیکی پر 10 نیکیوں کا ثواب دیا جاتا ہے، لیکن ان کے ایک عمل کو 2 شمار کر کے پھر اس پر اجر و ثواب دیا جاتا ہے۔ ایک وہ شخص کہ جس نے جو اہل کتاب میں سے ہو، کسی نبی پر ایمان رکھتا ہو، پھر مسلمان ہو جائے، اس کو دوہرا اجر ملے گا۔ ایک اس نبی کا، ایک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور دوسرا وہ شخص کہ جو کسی کا غلام ہو، اس کے باوجود بھی نہ اپنے آقا کے حق میں کوتاہی کرے اور نہ اللہ کے حق میں کوتاہی کرے۔ ہمارے زمانے کے جو سرکاری ملازمین ہیں وہ اس چیز کو دیکھ لیں۔ ہمارے یہاں تو سرکاری نوکری اسی مقصد کے لیے تلاش کی جاتی ہے کہ کام دھندا کچھ نہ ہو، بس تنخواہ ملتی رہے،
تو جو سرکار کا کام بھی کرتا ہو، ادارے کا کام بھی کرتا ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے ساتھ خاص فضل والا معاملہ ہو، جس میں خیر القصب یجعل اذا نصح، بہترین کمائی شخص کی کمائی ہے جو محنت کرتا ہو اور جس ادارے میں ہے ان کے ساتھ خیرخواہی والا معاملہ رکھتا ہو۔ ہمارے یہاں جب 3-4 سال 5 سال 10 سال گزر جاتے ہیں تو پھر وہ ادارے کو کھوکھلا کرنے کے پروگرام شروع ہو جاتے ہیں، یہ گروہ بن گیا، یہ یونین بن گئی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ تیسرا وہ شخص کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے، اس کے پاس باندھی ہے، اس کو بیوی کے طور پر استعمال کر سکتا ہے۔ باندھی اور بیوی کا ایک ہی حکم ہے۔ بعض چیزوں میں بیوی کا حق زیادہ ہوتا ہے، باندھی کا کوئی حق نہیں ہوتا، اس کو روٹی کپڑا مکان دینا ہے، اس کو خدمت اسی طرح لینی ہے، بلکہ بیوی سے زیادہ خدمت لے سکتے ہیں۔ باوجود اس کے اس کو باندھی پر قدرت ہے، لیکن اس سے نکاح کر کے اس کو عزت دیتا ہے اور اس کو اپنے نکاح میں رکھتا ہے، اللہ اس بندے کے ایک عمل کو دگنا کر کے اس پر اجر ثواب دے۔ تو اہل کتاب بھی ان میں سے ہیں، فرمایا وَإِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ، جب ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہے وہ کہتے ہیں ہم تو اس پر ایمان لائے ہوئے ہیں، إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّنَا، ہم مانتے ہیں کہ یہ ہمارے رب کی طرف سے حق کتاب ہے، إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ، ہم اس سے پہلے ہی اطاعت گزاری اختیار کر چکے ہیں۔ مسلمین یہ مسلمانوں کا خاص وصف ہے، قرآن میں احادیث میں اس کے اشارے ملتے ہیں، وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، تو مسلمانوں کے لیے خاص وصف ہے، لیکن غیر مسلموں کے لیے بھی اطاعت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے کہ ہم اس سے پہلے ہی اطاعت گزار ہیں، یا ہم اس سے پہلے ہی دل سے مسلمان ہو چکے ہیں، ہم یہاں آئے ہیں تو اسی مقصد کے لیے آئے کہ بغیر اسلام قبول کیے انہوں نے جہاد میں حصہ لینا شروع کر دیا، اسلام تو لا چکے تھے قلبی طور پر۔ اولئک، یہ وہ لوگ ہیں یؤتون اجرهم مرتین، جن کو بدلہ 2 مرتبہ دیا جائے گا۔ قرآن میں یوں بھی کہا جا سکتا تھا اولئک یؤتون اجرین، جن کو 2 بدلے دیے جائیں گے۔ قرآن میں الفاظ استعمال کیے ہیں اجرهم مرتین، ان کا بدلہ 2 مرتبہ کر کے دیا جائے گا، یعنی اگر ایک آدمی کو ایک نیکی پر 10 نیکیوں کا ثواب ہے تو ان کو ایک نیکی پر 20 نیکیوں کا ثواب ملے گا۔ بما صبر، سبب اس کے کہ انہوں نے تکالیف پر مصیبتوں پر صبر کیا، وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، اور برائی کا بدلہ اچھائی سے دیا۔ بالحسنۃ السیئۃ، مفسرین نے مختلف اقوال لکھے ہیں، زیادہ جامع بات یہ ہے کہ نیکی اگر غلطی سے گناہ ہو جائے اس کے بعد وہ نیکی کرتے ہیں، اور یہ مومن کی صفت ہونی چاہیے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا میں نے ایک اجنبی عورت کا بوسہ لیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد فرمایا کہ اتبع السیئۃ الحسنۃ تمحوھا، کہ گناہ کے بعد وہ نیکی کرتے ہیں اور نیکی کے گناہ کو مٹا دیتے ہیں۔ تو اگر غلطی ہو جائے اس پر توبہ کریں، اس کو مٹانے کے لیے بڑی نیکی کریں اس کے بعد، تاکہ وہ اس گناہ کا کفارہ بھی بنے اور اس کو مٹا بھی دے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ بھی کرتے ہیں، وہ اس میں صفا ہے، سخاوت، اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص رحمت کو متوجہ کرنے والی چیزیں، ان میں سخاوت کا بہت بڑا دخل ہے۔ انسان کے پاس جو کچھ ہے وہ خالص اللہ کی عطا ہے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ میرا علم، میرا تقویٰ، میری پرہیزگاری اور میرا نام اور میری تجربے اور میری قابلیت کچھ بھی نہیں۔ سگے بھائی ہوں گے، 2 بھائیوں میں سے ایک کی تعلیم ہوئی، دوسرے کی بھی ہوئی ہے، ایک کی بھی قابلیت ہوئی، دوسرے کی بھی ہوئی، تجربہ ہوئی، ایک کو اللہ اتنا نواز دیتا ہے، دوسرا بیچارہ فقر کی حالت میں زندگی گزار ہوتا ہے، یہ تو ہم مشاہدہ کرتے ہیں۔ یہ جو قرآن نے نسبت کی ہے کہ رزقنا، ہم روزی دیتے ہیں ان کو، اس میں سے خرچ کرتے ہیں، یہ وقت صفا ہے اور اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کا ذریعہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جب ان پر تشریف لے گئے، واپس آئے، اب ذرا سورۃ طٰہٰ میں تفصیل سے سن چکے ہیں کہ سامری میں 12 لاکھ بنی اسرائیل کے لوگ تھے، ان میں سے 6 لاکھ کو کافر کر دیا،
ان کو بچڑا دکھایا تھا، یہ بچڑا ہے، معبود یہ ہے، موسیٰ بھول گیا، نسی موسیٰ الہنا و الہکم نسی موسیٰ، یہ موسیٰ علیہ السلام کا معاذ اللہ رب ہے، بھول گیا، چھوڑو اس کو، ادھر آؤ، بچڑے سے آوازیں آنے لگی۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، انہوں نے دیکھا کہ اتنا بڑا جرم، اب تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، ایک بندے کو اسلام سے ہٹا کر ایمان کی نعمت سے محروم کر کے کفر اختیار کروانا، ایک بندے کو کتنا بڑا گناہ ہے۔ تو جس آدمی نے 6 لاکھ بندے کافر کر دیے، وہ چھوٹا مجرم نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یا علامہ علوسی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یا اللہ مجھے آپ اجازت دے دیں کہ میں اس سامری کو قتل کر دوں۔ اللہ نے کہا موسیٰ قتل نہیں کرنا، یہ سخی ہے، وہ قتل نہیں کرنا، یہ سخی ہے۔ تو اتنے بڑے جرم پہ جب اللہ نے شفقت والا معاملہ کیا ہے، ہمیں دنیا میں بہت سارے لوگ نظر آئیں گے کہ ان کی بعض عادتیں اچھی نہیں ہوتی، لیکن وصف سخاوت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو چلاتے رہتے ہیں۔ ہم لوگ دیکھتے ہیں، ہم یہ لوگ اتنا بگڑا ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، ان کی جو خوبیاں ہوتی ہیں اصل میں وصف سخا ایسا وصف ہے کہ لوگوں کے ہاتھ دعاؤں کے لیے اٹھتے ہیں، لوگ دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں، لوگوں کو نفع پہنچ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے بندے کے ساتھ رحمت والا معاملہ کرتے ہیں۔ حدیث میں ان السقی قریب من اللہ قریب من الجنۃ قریب من الناس بعید من النار، ان البخیل بعید من اللہ بعید من الجنۃ بعید من الناس قریب من النار۔ کہ سخی آدمی وہ اللہ کے بھی قریب ہوتا ہے، جنت کے بھی قریب ہوتا ہے، لوگوں کے بھی قریب ہوتا ہے، جہنم سے دور ہوتا ہے۔ اور بخیل آدمی وہ لوگوں سے بھی دور ہوتا ہے، اللہ سے بھی دور ہوتا ہے، جنت سے بھی دور ہوتا ہے، اور جہنم بھی بڑے قریب ہوتا ہے۔ فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ، یہ ان کی چوتھی صفت ہے۔ دنیا میں ہر بندے کے ساتھ یہ معاملات پیش آتے ہیں کہ بعض لوگ ایسے مل جاتے ہیں کہ وہ نہ سمجھتے ہیں نہ سمجھنے دیتے ہیں، جو ہلاک کا پورا ٹولہ ہوتا ہے، تو ان کے ساتھ کس طرح پیش آیا جائے، اعرضوا عنہ، سے اعراض کرتے ہیں، ان کے ساتھ الجھتے نہیں، سمجھانے کی کوشش کی، سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ سکتے، ان کو سلام کر کے ایک طرف ہو جائے، ان سے لڑائی جھگڑے، روزانہ کی باتیں، حجتیں، یہ اہل ایمان کا، اہل علم کا طریقہ نہیں ہے، جو ہلاک کا طریقہ ہے۔ کوئی کہتے لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہم اپنے کام کر رہے ہیں، آپ اپنے کام کر رہے ہیں۔ ہر کی اپنی زندگی ہے، ان جو حالات کے ساتھ لگ کر لڑنا، ان سے بحث بات سے کرنا، ان کے ساتھ پھر چاہے یہ معاملہ ایمان اور کفر تک چلا جائے، جب ایک شخص ضد پر ہے اور وہ سمجھنا نہیں چاہتا تو اس سے بحث و مباحثہ، بعض اوقات اہل بدعت کے ساتھ مباحثہ کرتے ہوئے انسان کے منہ سے خود ایسے الفاظ نکل جاتے ہیں جو گستاخی کا مطلب ہو جاتا ہے۔ تو یہ مباحثے، مجادلے جہاں کوئی سمجھنے کے لیے تیار نہ ہو وہاں نہ کیے جائے، چھوڑ دیا جائے، اور اس میں سلامتی ہے، حقیقت سے رہے گا۔ جتنا الجھے گا، بحث و مباحثہ کرے گا، البتہ استاد اپنے شاگرد کو، شیخ اپنے مرید کو، والد اپنے بیٹے کو سمجھانے کے معاملے میں شدت بھی اختیار کر سکتا ہے، اور اس سے سخت لہجے میں بات بھی کر سکتا ہے، اور یہ بھی اجازت دی ہے۔ لیکن جہاں عام ماحول ہے، ایک بندہ سمجھنا نہیں چاہتا، وہ لڑائی پیدا کرنا چاہتا ہے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ کنارہ اختیار کرے، سلام علیکم۔ جو سلام کا لفظ ہے، سلام کے 2 معنی آتے ہیں، ایک تحیہ کے معنی میں آتا ہے، سلام کی جیسے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ ایک سلام متارکہ ہے، یہ ٹھیک ہے جان چھوڑو، ہم اردو میں کہتے ہیں جان چھوڑو، یہ جان چھڑوانے کے لیے سلام ہے، ٹھیک ہے آپ بہت سمجھدار ہیں، ہمیں آپ معاف کر دیں۔ پہلے بھی سورہ شعراء میں بھی، سورہ فرقان میں اس صفت بیان ہو چکی ہے کہ وہ جب جہلاء سے بات کرتے ہیں، اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلام، سلامتی کی بات کرتے ہیں اور نکل جاتے ہیں، لا نبتغی الجاہلین، کہ وہ لوگ جن سے بحث و مباحثہ چل رہا ہے وہ تو جاہل ہے، اپنے آپ کو اہل علم ان جہلاء کے برابر نہ کرے۔ اگر دونوں طرف سے شور شرابہ ہے، بات چیت چل رہی ہے، بحث و مباحثہ چل رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اہل علم میں اور اہل جہل میں
کوئی فرق نہیں پڑتا، جبکہ قرآن یہ کہتا ہے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، جاہل کی نظر میں اہل علم کی کوئی وقت نہیں، جب اہل علم کی وقت نہیں تو ان کی بات کی وقت نہیں ہوگی۔ جس آدمی کے پاس جو چیز اہمیت کی حامل ہے تو وہ اس کی بات کو اہمیت دے گا۔ ایک بندے کے پاس بکریاں ہی بکریاں ہیں، آپ اس کے سامنے شیخ الحدیث کو بٹھائے اور کہیں کہ جی یہ شیخ الحدیث ہے، یہ ڈاکٹر کے رئیس ہے، آپ ان کی بات سنیں، وہ نہیں سنے گا، وہ کہے گا اس کے پاس تو بکریاں بھی ہیں۔ آپ اس کے پاس لے کر آئیں اس بندے کو جس کی 200 بکریاں ہوں، چاہے وہ پرلے درجے کا بیوقوف، اس کی بات بڑے غور سے سنتے ہیں۔ اچھا، حضرت مفتی رشید احمد حجازی رحمہ اللہ ایک واقعہ سنایا کرتے تھے کہ عقل کا جو رزق کا تعلق ہے، اس کا عقل سے کوئی لین دین نہیں۔ اس میں ایک واقعہ فرمایا کہ ایک شخص نے اونٹ پر ایک طرف 2-4 بوریاں رکھی ہوئی اور اونٹ ٹیڑھا ہو کر چل رہا تھا، اس میں دباؤ تھا، جھکاؤ تھا ایک طرف۔ راستے میں ایک بندہ پیدل پیدل جا رہا تھا، اس نے کہا کہ میاں یہ آپ نے کیا کیا ہوا ہے، 2 بوریاں اس طرف کریں، 2 اس طرف کریں، سیدھا ہو کر چلے گا، آپ اوپر چڑھ کر بیٹھ گئے۔ اس نے 2 بوریاں اس طرف رکھی، 2 اس طرف رکھی، سیدھا ہو گیا۔ آپ کے پاس تو بہت سارے اونٹ ہوں گے، اس نے کہا میرے پاس اونٹ نہیں۔ اس نے کہا کہ اونٹ نہیں ہے تو مشورہ دینے کا کیا فائدہ، دوبارہ بوریاں اٹھائی اور ایک آپ کا مشورہ میں قبول نہیں کروں گا، آپ کو غریب آدمی ہے، آپ کے پاس اونٹ ہے ہی نہیں، میں مشورہ اس کا کروں گا جو مجھ سے زیادہ اونٹوں والا ہو۔ تو جہلا کا طبقہ، ان کا مزاج الگ، ان کے طریقے الگ، ان کے طور اطوار پر الگ۔ اگر علماء اہل علم ان سے بحث سے وہ لگ جائیں گے تو اس کے اثرات ان کی زندگی پر پڑنا شروع ہو جائے گے۔ انسان جس ماحول میں جس بحث مباحثے کا حصہ بنتا ہے وہ زندگی اسی طرح گزارنا شروع کر دیتا ہے۔ ہمارا یہ طریقہ ان کا نہیں ہے، بات کرتے ہیں، بات سمجھ میں آ گئی ٹھیک، ورنہ سلام اتار کر تو اپنا راستہ لیتے ہیں۔ اگلی آیات میں ہدایت کا ذکر ہے، مستقل مضمون میں انشاءاللہ درس پڑھ لیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے قرآن